بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل جو درس ہوا تھا اس میں الفاسقین کا لفظ تھا، اور قرآن پاک میں اکثر و بیشتر کفار کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور پھر کفار کی 3 عادتیں اور 3 اعمال کا ذکر تھا۔ نمبر 1 ینقضون عہد اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ نمبر 2 کہ جن رشتوں ناتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے یہ ان کو کاٹتے ہیں۔ اور نمبر 3 وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ اور جن کے اندر یہ تینوں باتیں ہوں، اولئک ھم الخاسرون، یہ وہ لوگ ہیں جو نقصان اٹھاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑنے میں بھی انسان کا نقصان ہے، آپس میں انسانوں کے جو عہد ہوتے ہیں، وعدے ہوتے ہیں، ان کو توڑنے میں بھی انسان کا اپنا نقصان ہے، لیکن یہ نقصان نظر نہیں آتا۔ اور اسی طرح رشتوں ناتوں کو کاٹنے میں بھی انسان کا اپنا نقصان ہے۔ اور اس وقت ہماری جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافروں والی عادت ایک تو ہمارے اندر منتقل ہو گئی ہے، جو بڑی فکر مندی کی بات ہے کہ یہ رشتے ناتے کاٹنا توڑنا کفار کی عادت تھی، مسلمانوں کی عادت نہیں تھی۔ مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جسم کی مانند قرار دیا ہے، اور مثالوں سے اس بات کو سمجھانے کی کوشش فرمائی ہے کہ اگر کسی آدمی کی آنکھ دکھنی آ جائے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے۔ تو ایک جسم کی مانند ہونے کا مطلب یہ ہے۔ اور انسان کے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی دوسرے عضو کو تکلیف نہیں پہنچاتا، اس کی تکلیف کو دور کرنے کی کوشش تو کرتا ہے لیکن اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کرتا۔ اگر کسی وجہ سے ایک عضو سے دوسرے عضو کو تکلیف پہنچ جائے، ہم بسا اوقات کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، چھری کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسے اوزاروں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ دوسرے ہاتھ پر لگ جاتا ہے، تو دوسرا ہاتھ انتقام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ اپنے دکھ کو محسوس کرتا ہے، اور جس ہاتھ سے لگا ہے وہ ہاتھ بھی اس دکھ کو دور کرنے میں اسی لمحے سے مصروف ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، تو چنانچہ کسی کو بھی چاہیے کہ وہ دوسرے کا فائدہ تو سوچے، لیکن اس سے تعلق کاٹنے کے حوالے سے قطعاً نہیں سوچنا چاہیے۔ اور شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ حقوق کی ادائیگی کی فکر کی جائے، حقوق کے مطالبے اور تقاضے کے پیچھے نہ پڑا جائے۔ یہ ان کاموں میں سے ہے جو شریعت کے یکسر خلاف ہو گیا ہے۔ اس وقت ہر آدمی حقوق کے مطالبے کے چکر میں ہے، جبکہ حقوق کی ادائیگی کی طرف کوئی بھی متوجہ نہیں ہے۔ اگر ہر آدمی یہ سوچے کہ میری جو ذمہ داریاں ہیں میں وہ صحیح اور پوری ادا کر رہا ہوں یا نہیں، اگر نہیں تو فکر مند ہو، اور اگر ادا کر رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے اور اس میں اور زیادہ کوشش کرے۔ لیکن اس وقت صورتحال ایسی نہیں ہے، کوئی بھی بندہ یہ سوچنے کے لیے فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں یا نہیں، بس یہ ہے کہ فلاں کے ذمہ جو میرے حق ہیں وہ ادا ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اس سے فساد آتا ہے، جب کوئی بھی فطرت سے چیز ہٹتی ہے تو نتیجے میں فساد آتا ہے۔
تو پوری دنیا میں اس وقت جو فساد ہے وہ اسی کی وجہ سے ہے۔ قومیں بھی حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں، افراد بھی حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں، پوری ملتیں حقوق کے مطالبے کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے پاس بطور نمونے کے موجود ہے، اور حضرات صحابہ کرام کی زندگیاں بھی ہمارے پاس بطور نمونے کے موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح طور پر منافق تھے، جن کے بارے میں آپ کو باقاعدہ وحی کے ذریعے سے بھی بتا دیا تھا، آدمی اپنی فراست سے تو سمجھتا ہی ہے، تو اور جتنی فراست اللہ نے اپنے انبیاء کو دی ہوتی ہے کوئی اور اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، اور پھر امام الانبیاء کو جو فراست حاصل تھی، ظاہر ہے کہ وہ تو سب سے زیادہ تھی اس کائنات میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فراست اور اپنے فہم سے بھی سمجھتے تھے، لیکن وحی کے ذریعے سے بھی آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں منافق ہیں، لیکن آپ نے آخر تک ان کے حقوق ادا کیے ہیں، کسی سے بھی انتقام لینے کی کوشش نہیں فرمائی اور کسی کے ساتھ بھی حالات کو کشیدہ نہیں کیا۔ یہ کسی جگہ بھی نہیں سوچا کہ انہوں نے اپنے حقوق جو ان کے ذمے ہیں وہ ادا کیے ہیں یا نہیں، بلکہ آپ اپنی ذمہ داریاں ادا فرماتے رہے اور اس کا واضح طور پر تذکرہ بھی فرماتے رہے۔ بعض موقعوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام نے اجازت بھی مانگی کہ ان کو ہم قتل کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کر دیتے ہیں، تو حالانکہ وہ ساتھی نہیں ہیں، وہ منافق ہیں، کافر ہیں، جو عام کافروں سے بھی نقصان دینے کے اندر بدتر ہیں، لیکن آپ نے ایسا کہیں نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح اس کے علاوہ بے شمار مثالیں ہیں، تو مقصود یہی ہے کہ ہمیں جو تربیت دی گئی ہے وہ یہ دی گئی ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں، باقی جو دوسروں کے ذمہ ہمارے حقوق ہیں ان کے تقاضے کے پیچھے نہ پڑیں، تو انشاءاللہ العزیز معاملات بالکل درست ہو جائیں گے۔ مہمان سمجھتا ہے میزبان نے میرا حق ادا نہیں کیا، میزبان یہ تصور کرتا ہے کہ مہمان نے ہمارے حقوق کا پاس نہیں رکھا، تو بھائی سمجھتا ہے کہ بھائیوں نے میرے حقوق ادا نہیں کیے، اور والدین سمجھتے ہیں اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی، اولاد سمجھتی ہے والدین ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہے، تو یوں ہر طرف ایک فساد برپا ہے۔ تو یہ سارا کا سارا خسارہ ہے، نقصان ہے سراسر، تو اس سے گریز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، حالانکہ تم بے جان تھے، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تم کو زندگی عطا کی۔ تم بے جان تھے، تمہارا کوئی نام نہیں تھا، کوئی حقیقت نہیں تھی، کوئی پہچان نہیں تھی، اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تم کو موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اسی کی طرف تم کو لوٹ کر چلے جانا ہے۔ آگے 2-3 آیات میں کچھ نعمتوں کا تذکرہ ہے، کچھ نعمتیں انسان کے اپنے وجود میں پائی جاتی ہیں، کچھ نعمتیں جو انسان کے لیے ضروری ہیں جیسے زمین سے متعلق اور آسمان سے متعلق، ان کا تذکرہ کر کے شروع میں یہی فرمایا کہ جس مالک نے یہ سب کچھ دیا ہے، زندگی دی، ضرورتیں پوری کی، اس سے انکار کی روش کیوں کر اختیار کی جا سکتی ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔